بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو ہر قسم کے مصائب، ناگہانی آفات اور ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے۔ اب ہم اپنے سبق کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم القرآن یونٹ نمبر 2، لیکچر نمبر 1، سبق نمبر ہے ہمارا 2 اور صفحہ نمبر ہے ہمارا 54۔ ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع ہے الکتاب سے للکتاب، یعنی الکتاب کے شروع میں للکتاب لگ جائے گا، لام لگے گا تو اس سے معنی کیا پیدا ہوں گے، اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ کلاس ہے ہماری چہارم، استاد محترم جناب محمد ذیشان صاحب، بحریہ کالج، مسجد ایساری، بوائز ونگ۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الکتاب للکتاب، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں ہم لام لگا دیں گے تو اس وقت اس کا ترجمہ بن جائے گا کے لیے۔ مثال کے طور پہ الکتاب یہ عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے کتاب۔ اب اس ال سے پہلے ہم نے لگا دیا لام، اس الف کو ہٹایا اور اس کی جگہ پر ہم نے لگا دیا لام، تو یہ لفظ بن گیا للکتاب۔ تو اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا کتاب کے لیے۔ جیسا کہ مثال نمبر 1 میں پڑھتے ہیں، الاسلام عربی ورڈ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بنا اسلام، اور اسلام سے پہلے ہم نے لام لگا دیا تو یہ بن گیا للاسلام، اس کا اردو میں ترجمہ بنا اسلام کے لیے۔ مثال نمبر 2، الانسان عربی لفظ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں انسان، لام ہم نے شروع میں لگا دیا تو یہ بن گیا للانسان، اور اردو میں اس کا ترجمہ بنا انسان کے لیے۔ مثال نمبر 3، الزکاة، اردو میں اس کا ترجمہ ہے زکوٰۃ، لام لگا دیا للزکاة تو ترجمہ بن جائے گا زکوٰۃ کے لیے۔ تو گویا اس پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں اگر ہم لام لگا دیں گے تو اس وقت اس کے ترجمہ کے لیے پیدا ہوگا، جیسے کہ مثال سے واضح ہے، الکتاب سے للکتاب، کتاب کے لیے۔ للہ اللہ کے لیے، للآخرتی آخرت کے لیے، للتقوی پرہیزگار لوگوں کے لیے یا تقوی کے لیے، الہدی ہدایت کے لیے، القتال لڑائی کے لیے، للحسنی اچھائی کے لیے۔ تو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، للہدی ہدایت کے لیے، للقتال لڑائی کے لیے، للحسنی اچھائی کے لیے، للشمسی سورج کے لیے، للکذبی جھوٹ کے لیے، للبشری انسان کے لیے، للرحمن رحمان کے لیے، للاسلام اسلام کے لیے، للحقی حق کے لیے، للصلاۃ نماز کے لیے، للحربی جنگ کے لیے، للسائل سوالی کے لیے سوال کرنے والے کے لیے، للقمر چاند کے لیے، للکفری کفر کے لیے، للذکری مرد کے لیے، للنبی نبی کے لیے، للانسان انسان کے لیے، للسحت حرام کے لیے، للغیب غیب کے لیے۔ غیب اسے کہتے ہیں پوشیدہ باتیں، پوشیدہ چیزیں، جس کا علم صرف اللہ کا ہو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ للخیر خیر کے لیے، للقوم قوم کے لیے، للارض زمین کے لیے، للشیطان شیطان کے لیے، اور لیلیسری آسانی کے لیے، للدین دین کے لیے، للایمان ایمان کے لیے، للکتاب کتاب کے لیے، للشہادتی گواہی کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، للساعتی قیامت کے لیے، للجبلی پہاڑ کے لیے، للزکاتی زکوٰۃ کے لیے، للعسرى مشکل کے لیے۔ تو سبق کا خلاصہ نکلا، لفظ کے شروع میں اگر لام کا اضافہ ہو جائے گا تو ترجمہ ہمارا بنے گا کے لیے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے یہاں پر پڑھ لیں،
اور اس کی مکمل آنسر شیٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ان کے آنسر خود لکھیں، کیونکہ بہت آسان ہے اور اس میں زیادہ تر وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو الفاظ ہماری اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی جواب لکھنے میں آپ کو پریشانی ہو تو آپ آنسر شیٹ کی طرف رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 سے لے کر 36 تک یہ الفاظ ہیں اور ان کے تراجم ہم نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ آپ آسانی سے آنسر شیٹ دیکھ کر ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کے بقیہ حصے کی طرف۔ یہ اسی سبق کا پارٹ ہے اور اس کے شروع میں بھی لام کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس لفظ کے شروع میں الف لام آ رہا تھا تو الف کو ہٹا کر لام کا اضافہ کر دیا، اور اس لفظ کے شروع میں صرف لام کا اضافہ کیا ہے، الف یہاں پر نہیں ہٹایا گیا۔ جیسا کہ لرسولن کسی ایک رسول کے لیے، لشیئن کسی ایک چیز کے لیے، لحدیثن کسی ایک حدیث کے لیے، لاسمن کسی گناہ کے لیے، لنبیٍ کسی ایک نبی کے لیے، للقوم کسی قوم کے لیے، لیومن کسی دن کے لیے، لبلدن کسی شہر کے لیے، لشاعرن کسی شاعر کے لیے، لمؤمن کسی مومن کے لیے، لنفسن کسی نفس کے لیے، لاجل کسی مدت کے لیے، لقتال کسی جنگ کے لیے، لرجل کسی آدمی کے لیے، اور لبشرین کسی انسان کے لیے۔ تو اس کی بھی مکمل آنسر سے ہم نے آپ کو یہاں پر دی ہوئی ہے۔ آپ ان کا ترجمہ مزید آسانی کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے بارہا یہ کہوں گا کہ آپ ترجمہ خود کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو، آپ الفاظ دیکھیے اور اسی مشق کے تحت الفاظ کو آپ لکھنے کی کوشش کریں جو اصول اور ضوابط آپ کو سبق کے شروع میں بتائے گئے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے آنسر شیٹ دی ہوئی ہے، آپ مزید آسانی کے لیے آنسر شیٹ دیکھ کر اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔